السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں آواز HD اور میں ہوں مہوش مریم۔ آج PTI کے لیے بڑی کامیابی کا دن ہے، کیونکہ آج اس جماعت کو انتخابی نشان بلہ واپس مل گیا ہے، جو کہ الیکشن کمیشن نے کچھ لوگوں کی فرمائش پر واپس لے لیا تھا۔ آج پشاور ہائی کورٹ نے سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا اور پھر آج ہی اس کا اعلان بھی کر دیا۔ ناظرین، یقینی طور پر تحریک انصاف کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ اب اس کے امیدوار ایک ہی نشان بلے پر انتخابات میں حصہ لیں گے، جبکہ تحریک انصاف نے بلے کے نشان کے لیے سپریم کورٹ سے اپنی درخواست واپس لے لی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور دوسرے فریق اس کو تسلیم کرتے ہیں یا اس کے خلاف سپریم کورٹ جاتے ہیں، کیونکہ امکان تو یہی ہے کہ وہ اب سپریم کورٹ جائیں گے، اور سپریم کورٹ تحریک انصاف کو ریلیف دینے کو تیار نہیں، جیسا کہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ اب اگر سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اسٹے آرڈر دے دیا تو پھر تحریک انصاف کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی، کیونکہ انتخابی نشان الرٹ کرنے کی تاریخ میں صرف چند ہی دن باقی ہیں، ورنہ دوسری صورت میں PTI کو متبادل پلان پر عمل کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ اب تحریک انصاف کے امیدواروں پر یہ دباؤ شدت سے ڈالا جائے گا کہ وہ پارٹی کا ٹکٹ واپس کر دیں یا الیکشن سے دستبردار ہو جائیں، یا پھر ان کو مختلف مقدمات میں الجھا دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی انتخابی مہم نہ چلا سکیں۔ تحریک انصاف جس طرح حالات کے جبر کا مقابلہ کر رہی ہے، اس کی مثال پاکستان کی سیاسی اور جمہوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ اتنا کریک ڈاؤن کسی سیاست کے خلاف ماشاء اللہ دور میں بھی نہیں ہوا۔ کسی جماعت کو اتنا انتقامی حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا تحریک انصاف کو کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف سابق چیئرمین تحریک انصاف کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل بھی آج مسترد کر دی گئی ہے، اور اب عمران خان الیکشن کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں، جس کا عمران خان نے بھی کئی بار اظہار کیا تھا کہ یہ مجھ کو نااہل کر دیں گے۔ بدقسمتی سے تحریک انصاف کا مقابلہ ان قوتوں سے ہے جن کا نہ اخلاقی اصول ہے اور نہ ہی وہ کسی آئین اور قانون کے پابند ہیں۔ مفاد پرست لوگ کا ایک ہی گروہ ہے جو ذاتی مفاد کے لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور بغض عمران خان میں ایک ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو کامیابی ملنا ناممکن ہے۔ ادھر ڈاکٹر یاسمین راشد کو NA 122 لاہور سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی مشکلات ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ اب اصل کھیل شروع ہوا ہے۔ امیدواروں کا اعلان، انتخابی نشان، انتخابی مہم، عدالتوں میں کیسز اور امیدواروں کا اٹھایا جانا وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اس ساری صورتحال سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک فریق بن گیا ہے، جبکہ اس کو غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے تھا۔ لگتا ہے کہ اس نے تحریک انصاف سے مقابلے کی ٹھان لی ہے۔ اب پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کا رزلٹ اور انتخابی نشان اپنی ویب سائٹ پر ڈالنے کا حکم دے دیا ہے۔ اب یقینی طور پر ECP سپریم کورٹ جائے گی اور تحریک انصاف کے لیے دائرہ مزید چھوٹا ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف کے بانی عمران خان، تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی اور وائس چیئرمین مخدوم شاہ اور شاہ محمود قریشی الیکشن سے باہر کر دیے گئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کے ملتان سے کاغذات مسترد کر دیے گئے، جو کہ ان کی آبائی سیٹ ہے، جبکہ اب وہ صرف سندھ عمرکوٹ سے الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک خبر یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف کا مقابلہ NA 130 لاہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد۔ اب لاہور والوں کا امتحان ہے کہ وہ اس کو ووٹ دیتے ہیں جو کہ بیماری کا جھوٹا بہانہ بنا کر لندن چلا گیا اور اپنے بھائی کی حکومت میں بھی واپس نہ آیا۔ مشکل وقت میں کبھی بھی پاکستان نہیں رہا۔ پرویز مشرف کے دور میں بھی لکھ دیا کہ 10 سال پاکستان نہیں آؤں گا، پھر عمران خان کے دور میں بھی بیماری کے جعلی میڈیکل رپورٹ پر لندن چلا گیا، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد انتہائی بیماری کی حالت میں بھی لاہور میں رہیں۔ حالانکہ ان کی بیماری انتہائی خطرناک اور شدید تھی، مگر اس کے باوجود وہ لاہور میں رہیں۔ اب لاہور والوں کا امتحان ہے کہ وہ لندن چلے جانے والوں کو ووٹ دیتے ہیں یا پھر لاہور میں رہنے والی یاسمین راشد کو۔ ناظرین، اب تک کی اطلاعات کے مطابق نون لیگ لاہور سے بری طرح ہار جائے گی، اور یہی صورتحال پورے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہے، جس کی وجہ سے اس کو استحکام پارٹی اور سندھ میں MQM اور KPK کے فضل الرحمان سے اتحاد کرنا پڑا، اور تحریک انصاف
پارلیمنٹیرین بھی اس کی اتحادی ہے۔